ایران اسرائیل جنگ بندی عارضی ثابت ہوئی، امریکی صدر ٹرمپ دونوں ملکوں سے ناراض، اسرائیل کو وارننگ دے دی، بولے اسرائیل سے زیادہ ناخوش ہوں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیت اب ختم ہو چکی ہے، وہ دوبارہ کبھی اپنا ایٹمی پروگرام بحال نہیں کر سکے گا، مگر میڈیا کی جانب سے اس پر شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا۔ امریکی صدر نے امریکی نیوز چینل CNN کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ CNN خبروں کے نام پر جھوٹ اور کچرا چلاتا ہے، اسرائیل تحمل سے کام لے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دیکھوں گا کہ کیا میں اسے روک سکتا ہوں۔ قطر کی ریاست پر حملہ ناقابل قبول اور سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے، ایران کے حملے پر ہمیں حیرت ہوئی تھی۔ قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن جاسم کی دوحہ میں لبنانی وزیر اعظم کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا اسرائیل خطے میں عدم استحکام کا ذمہ دار ہے، ہم خطے کو ایٹمی ہتھیاروں سے پاک بنانے کے خواہاں ہیں، ایرانی پاسداران انقلاب کا حملہ خطے کے امن کے لیے خطرہ ہے، قطری ایئر ڈیفنس نے کامیابی سے ایرانی حملہ ناکام بنایا۔ محمد بن عبد الرحمن نے کہا کہ امریکہ نے جنگ بندی کے لیے قطر کو ایران سے رابطے کا کہا، ہم نے اس مقصد کے حصول کے لیے مؤثر سفارتی روابط قائم کیے۔ مشرق وسطیٰ میں سیز فائر کی خبر نے پاکستان سٹاک ایکسچینج کو بلندیوں پر پہنچا دیا، 5% اضافے پر مارکیٹ ہالٹ کے بعد کاروبار بحال ہوا۔ سٹاک مارکیٹ میں ایک ہی روز میں 6000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,22,246 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب کشیدگی میں کمی کے بعد عالمی مارکیٹس میں تیل کی قیمتوں میں بھی کمی کا سلسلہ جاری، خام تیل کی قیمتیں 4.5% تک گر گئیں۔ ماہرین کے مطابق جنگ بندی کے اعلان اور عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں 3 سے 4% کمی سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا سبب بنی۔ 9 مئی کے کیسز میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی تمام ضمانتیں خارج ہو گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ جسٹس شہباز علی رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ فیصلہ سامنے آنے کے بعد PTI سے تعلق رکھنے والے وکلاء نے کورٹ میں احتجاج کیا۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اور کابینہ نے عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی منظور کر لیا۔ چیئرمین PTI بجٹ منظوری سے لا علم نکلے، کہا بجٹ منظوری میں ابھی 7 دن باقی ہیں، جبکہ عمران خان کی بہن نے بجٹ منظوری پر KP حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا دیا۔ علیمہ خان نے کہا کہ KP حکومت کو بجٹ پاس کرنے کی کیا جلدی تھی، بجٹ میں بانی سے کیا چھپایا گیا ہے، اسے پاس کرنے کے لیے بانی کا 2 دن بھی انتظار نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کو سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم سے ملنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے ٹرمپ نے سمجھا بات اس سے کرو جس کے پاس اصل حکومت ہے۔ جبکہ علیمہ خان آج عمران خان سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچی تو پولیس نے انہیں روک لیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کی اجازت مل گئی۔ امریکی سپریم کورٹ نے صدر ٹرمپ کی امیگریشن پالیسی کے حق میں اہم فیصلہ سنا دیا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے ایک اور مقدمے میں ٹرمپ انتظامیہ کو پناہ گزینوں کی ملک بدری سے روک دیا تھا۔ سابق PTI رہنما اور سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ترجمان زرداری ہاؤس کے مطابق پیپلز پارٹی شعبہ خواتین کی مرکزی صدر اور رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور سے سردار تنویر الیاس نے زرداری ہاؤس کراچی میں ملاقات کی۔ ڈنمارک کے سفارت خانے کا 3 رکنی وفد اڈیالہ جیل پہنچ گیا۔ وفد نے حوالتی روزہ جونڈل بلوم سے ملاقات کی۔ جیل ذرائع کے مطابق روزہ منشیات برآمدگی کے مقدمے میں قید ہیں اور ملزمہ کے خلاف تھانہ ANF اسلام آباد میں منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ ملک بھر میں کل سے موسلا دھار بارشوں کی پیش گوئی، اربن فلڈنگ اور لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مرطوب ہوائیں ملک کے بالائی اور وسطی علاقوں میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ ایک مغربی ہوائی سلسلہ 25 جون کو بالائی علاقوں میں داخل ہوگا جو اگلے دن مزید شدت اختیار کرے گا، جس سے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ بعض مقامات پر شدید سے انتہائی شدید بارشوں کا بھی امکان ہے۔ پنجاب اور اسلام آباد میں 25 جون سے 1 جولائی تک موسلا دھار بارشیں اور گرج چمک کے ساتھ طوفان متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ شدید گرمی کی لہر بتدریج ختم ہو جائے گی۔ پاکستان سپورٹس بورڈ کی جانب سے یومیہ صرف 400 روپے اجرت پر ہاکی ٹیم کا احتجاج۔ اسلام آباد سفر کے لیے 5600 روپے کا چیک بھیجنے پر پاکستان ہاکی ٹیم نے BSP کی زہرانے کی دعوت ٹھکرانے کے بعد قبول کر لی۔ پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان اماد شکیل بٹ نے کہا کہ اتنے پیسے تو ٹول کی ادائیگی پر لگ جاتے ہیں۔ پاکستان سپورٹس بورڈ نے زہرانے کے لیے قومی ہاکی ٹیم کے 6 کھلاڑیوں اولمپک گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم اور نوح دستگیر کو بھی مدعو کیا ہے۔
बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में अपनी टीम TKR के लिए 2 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स से मुआहदा कर लिया। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 पाकिस्तानी खिलाड़ियों में मोहम्मद आमिर और मोहम्मद उस्मान तारिक शामिल हैं। मोहम्मद आमिर इससे कबल भी CPL के 4 सीज़न खेल चुके हैं। दूसरी जानिब ऑफ स्पिनर मोहम्मद उस्मान पहली बार वेस्ट इंडियन ग्राउंड्स में डेब्यू करेंगे, जबकि मोहम्मद आमिर समेत पाकिस्तान के तमाम क्रिकेटर्स के लिए इंडियन प्रीमियर लीग में शमूलियत पर ताहाल पाबंदी बरकरार है।